پھر کویسچن ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں بیٹھے ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، دونوں بس نکاح نامے پر سائن کر دیں تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس طرح نکاح نہیں ہوتا، ضرور زبان سے ہی الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہے جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ ادا کرے یا اس کی طرف سے قائم کردہ وکیل کرے۔ جیسے عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچی کے پاس جا کر اس سے اجازت لے لیتے ہیں اور نکاح نامے پہ سائن کرواتے ہیں، پھر یہاں آ کر اس نکاح کی مجلس میں بچی تو ہوتی نہیں، اس کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی بچی نے آپ کو اجازت دی ہے، جیسے قاضی صاحب ہوتے ہیں نکاح خواں، آپ نکاح پڑھا دیں۔ یہ جو وکیل کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، یہ گویا کہ بچی کی طرف سے الفاظ ہیں، اور پھر دولہا جو ہے وہ زبان سے کہتا ہے قبول کیا۔ جب نکاح خواں صاحب اس سے الفاظ کہلواتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی یا ان کے وکیل اتنی آواز سے ایجاب اور قبول کے الفاظ کو ادا کریں کہ گواہ اچھی طریقے سے سن لیں۔ صرف سائن کرنے سے بہرحال نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے ہماری، یہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس قسم کی کارروائیاں کرتی ہے، دین کے ABC پتہ نہیں ہوتی، اور اپنی پوری زندگیاں، خاص طور پہ لڑکیاں پوری زندگیاں تباہ کر رہی ہیں۔ لڑکے لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی چلی جاتی ہیں، نہ بھائیوں کی فکر، نہ ماں کی عزت کی، نہ باپ کے سر شرم سے جھکنے کی کوئی پرواہ، اور وہاں پر جا کر الٹے سیدھے طریقے سے نکاح کر کے اور پھر آگے کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عالم ہوش میں واپس آتے ہیں کیونکہ وہ نشہ تو اتر جاتا ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں کون کون سے خواب دیکھے تھے، پتہ چلتا ہے کہ اتنے حسین خواب نہیں ہوتے، اس کے تعبیر بہت اچھی نہیں ہوتی جتنا سوچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکے کا بھی مطلب نکل جاتا ہے، اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، کچھ روڈلی سا ہو جاتا ہے، کیونکہ شکار ہاتھ میں آ جائے تو اس کے بعد وہ نرمی، وہ پیار کا اظہار وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکیاں پچھتاتی ہیں، سر پکڑ کے روتی ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لی ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر اور صحیح رہنمائی حاصل کیے بغیر خاص طور پہ لڑکیوں کو قدم نہ اٹھائیں، ورنہ